لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. تو اس طرح یاد رکھو، کبھی چھپا کے صدقہ کرنا چاہیے اور کبھی دکھا کے، کیونکہ جب تک دکھا کے صدقہ نہیں کریں گے لوگوں کو صدقے کی ترغیب نہیں ملے گی، ترغیب نہیں ملے گی لوگوں کو. جتنی مرضی آپ لوگوں کے سامنے تقریریں کرو نا، جب تک لوگوں کو نظر نہیں آتا نا کہ کیسے خرچ کیا جاتا ہے، عادت نہیں پڑتی. خاص طور پہ اپنے بچوں کے سامنے خرچ کرو تو ان کو پتا چلے گا. میں نے اکثر سخی لوگ دیکھے ہیں، جب ان کی ہسٹری میں گیا انہوں نے کہا ہمارے ابا ایسے کرتے تھے، ابا مسجدوں کو چندہ دیتے تھے، مدرسوں کو چندہ دیتے تھے، بہنوں پہ خرچ کرتے تھے، تو ہم نے ابا کو دیکھا ہے تو اب ہماری بھی عادت ہو گئی ہے. ابا ہمیں ساتھ لے جا کے مسجدوں میں چندے دیا کرتے تھے، ہمیں بھی عادت پڑ گئی ہے. ایک صاحب نے ایک ڈاکٹر صاحب تھے ہمارے جاننے والے، ENT اسپیشلسٹ، اب تو بہت بڑے اسپیشلسٹ بن چکے ہیں، اللہ ان کی عمر برکت دے. 20-25 سال پرانی بات ہے. میں نے دیکھا کہ وہ علماء کا بڑا احترام کرتے تھے. جہاں کوئی داڑھی والے بزرگ نظر آئے آ کے بیٹھے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے ملنے آئے اور بڑے احترام سے بیٹھے، حالانکہ داڑھی بھی ان کی چھوٹی چھوٹی، بڑے ماڈرن سے تھے. میں نے کہا آپ علماء کا بڑا احترام کرتے ہیں؟ کہہ رہے یار میرے والد صاحب بھی بڑے آدمی تھے، لیکن جہاں کوئی علماء نظر آتے، کوئی بزرگ ہوتے محلے میں، مجھے انگلی پکڑ کے لے جاتے اور ان کی صحبت میں بٹھاتے تھے کہ تھوڑی دیر یہاں بیٹھو. تو وہاں سے مجھے علماء کے احترام کی عادت پڑ گئی. اور ہم بچوں کے سامنے علماء کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ علماء کی برائیاں کرو گے، یہ مولوی ایسے، یہ فلانے ایسے، ڈمکانے ایسے، تو بچہ تو پھر کسی کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، فرمایا چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں اور دکھا کے بھی. اور جب دعوت کے کام میں لگے ہوتے ہیں تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. مبلغ کے لیے برائی کا بدلہ برائی سے دینا زہر ہے، کیونکہ نفرتیں پیدا ہوں گی، بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، صبر سے دیتے ہیں. جہاد کے حکام اور ہیں، دعوت اور تبلیغ کے حکام اور ہیں. اور اللہ نے فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، ہمیشگی کے باغات، جس میں یہ بھی، اور ان کی وجہ سے غریبی میں ان کے خاندان کو بھی لے آؤں گا میں. خاندان مستحق نہیں ہوگا، ان کی جو اولاد ہے اس کو بھی لے آؤں گا میں ان کی وجہ سے. لوگ کہہ سکتے ہیں پھر جب اولاد آئے گی تو اولاد کی اولاد بھی آئے گی، تو یہ تو سارے جنتی ایک جگہ. ایسا نہیں ہے. اللہ نے کہا اس کی وجہ سے ان کی اولاد کی وجہ سے، آگے اولاد کا اللہ نے تذکرہ نہیں کیا ہے. تو اگر باپ کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں تو اس کی اولاد کو بھی اللہ ادھر ہی لے آئے گا، تاکہ باپ اور اولاد میں جدائی نہ ہو. اولاد کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں تو اللہ اس کے ماں باپ کو بھی وہاں لے آئے گا، لیکن درجے میں بہرحال فرق ہوگا. یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کسی کی پوسٹنگ ہو کسی اچھے علاقے میں کمپنی، تو غریبی میں کہتی ہے اپنے بیوی بچوں کو بھی لے جاؤ وہاں پہ. تو اب یہ نہیں ہوتا کہ گریڈ بھی ان کا وہی ہو گیا، بلکہ ان کو ایک پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ آپ ان کے بغیر اکیلے بور ہو رہے ہو. تو ظاہر ہے اگر کوئی اونچی جنت میں گیا اور اس کی 4 بیویاں نیچے والی جنت میں، تو وہ اس کی خواہش ہونی چاہیے، ویسے ہوگی نہیں ہوگی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ وہ بھی کہاں آ جائیں؟ اوپر والے. ہونی چاہیے. سب مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے. آگے چلو میرے بھائی، بس 1-2 آیتیں اور پڑھ لیتا ہوں. اور اللہ نے جو جہنمی ہیں ان کی بھی خصلت بیان کی. فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ، جہنمیوں کی سب سے پہلی علامت اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑتے ہیں. اور یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، رشتہ داری توڑتے ہیں. کافر میں سب سے بڑا عیب پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ سے ریلیشن اور آپس کا جو خونی ریلیشن ہے اس کی ایسی کی تیسی کر دی اس نے. بس یہ ریلیشن رہ گیا، تھینک یو. کسٹمر کا ریلیشن، پارٹنر کا ریلیشن جو بزنس پارٹنر ہے، حکومت کا عوام سے ریلیشن، یہ چند ریلیشن باقی رہ گئے ہیں. جو بلڈ ریلیشن تھے جن کو اسلام نے زیادہ فوکس کیا ہے، ان ریلیشن کی ایسی کی تیسی ہو گئی، ختم. تو اللہ کہتے ہیں یہ رشتہ داری توڑتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. آگے اللہ کہتے ہیں کہ تم پھر کہو گے بھائی کافروں کے پاس پھر روزی اتنی زیادہ کیوں ہے، اللہ کے نافرمان پھر اتنا پنپ کیوں رہے ہیں؟ تو اللہ کہتے ہیں یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق کے دروازے میرے ہاتھ میں، جس کے لیے چاہتا ہوں کھول دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں بند کر دیتا ہوں. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن جس کے لیے میں رزق کے دروازے کھولتا ہوں وہ اترانے لگتا ہے اس دنیا کی زندگی پہ. یہ نہیں دیکھتا کہ یہ وقتی طور پر ہیں، یہ فنا ہونے والی دنیا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اللہ کہتے ہیں یہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو لہذا
ان کی دولت اور ان کی عیاشی کو دیکھ کر متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔